معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو اپنے زمانے اور دور کے لحاظ سے معجزات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے لحاظ سے عصا کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا۔ ایسے ماہر طبیب تھے جو مریض کی آواز سن کر مرض کی تشخیص کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ مٹی کی چڑیا بنا کر اس کو زندہ کر دیتے تھے۔ کوڑھی اور مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار بنا دیا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا۔ غرض ہر نبی کو معجزے دیے گئے تاکہ لوگ معجزات کو دیکھ کر یقین کریں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات بھی بے شمار اور بڑے بڑے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور زندہ جاوید معجزہ قرآن ہے۔ یہ معجزہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں جس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ معراج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ معراج کی روایتیں تقریباً 45 صحابہ سے مروی ہیں اور قرآن کریم کی 2 سورتوں میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سفر معراج کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس دوران کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا، ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب ابی طالب میں تھے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے۔ ان تمام روایات میں جمع کی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے جو شعیب ابی طالب کے پاس تھا کہ ایک جبرائیل گھر کی چھت کھول کر اندر آئے، دروازے سے نہیں آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا ہی سے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی خلاف عادت معاملہ، کوئی انوکھا معاملہ ہونے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جگایا اور حتیم میں لے گئے۔ نیند کا چونکہ غلبہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں حتیم میں سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے اور دوسری طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ قریش کی عادت تھی کہ خانہ کعبہ میں سویا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا کہ ان تینوں میں ایک شخص ہے جو درمیان میں سویا ہوا ہے۔ مسجد حرام میں شق صدر ہوا، پھر جبرائیل و میکائیل مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا تشت ایمان و حکمت سے بھرا ہوا لایا گیا، پھر میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ قلب اطہر کو آب کوثر سے بھی دھویا جا سکتا تھا مگر زمزم سے دھویا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ دلیل ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ قلب مبارک کو دھو کر اس میں ایمان و حکمت بھرا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قلب مبارک کو حلم، علم، ایمان و یقین اور اسلام سے پر کیا، پھر قلب مبارک کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا
یہ گویا آپریشن ہوا۔ سینہ کو چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں علم و حکمت اور ایمان و یقین کو بھر کر عالم بالا کے لیے تیار کیا گیا، تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ، آیات ربانیہ اور کلام الہی کا تحمل کر سکے۔ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ شق صدر سے مراد حقیقتاً سینہ چاک کرنا ہے، یعنی باقاعدہ آپریشن کی طرح سینہ چاک کیا گیا۔ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے اور عمر مبارک 4 سال تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل و میکائیل انسانی شکل میں آئے اور ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر سینہ مبارک چاک کیا، پھر دل کو نکالا، اس کو بھی چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے، پھر پیٹ اور قلب مبارک کو تشت میں رکھ کر دھویا۔ اس کے بعد سینے کو اپنی جگہ رکھ کر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی۔ دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں شق صدر ہوا۔ تیسری مرتبہ بعثت کے وقت یہ واقعہ پیش آیا اور چوتھا یہ موقع ہے معراج کا جس میں شق صدر ہوا۔ براق کے ذریعے بیت المقدس کا سفر۔ بہرحال جب شق صدر ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک سفید سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، جو اتنی تیز رفتار تھی، روایتوں میں ہے، جو اپنا پہلا قدم انتہائے نظر پر رکھتی تھی، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تو مستی میں آ گیا، شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، براق تجھے یہ حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے؟ تجھے پتا ہے تیری پیٹھ پر کون سوار ہے؟ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز و مکرم کوئی اللہ کا بندہ تجھ پر پہلے سوار نہیں ہوا۔ براق کی یہ شوخی خوشی کے سبب تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا تو تھم گیا اور شرمندہ ہو کر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پس سفر شروع ہو گیا۔ جبرائیل نے رکاب پکڑی اور میکائیل نے لگام تھامی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار ہو گئے۔ بیت المقدس تک درمیان میں 4 جگہ منزل۔ براق کے ذریعے یہ سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہوا۔ دوران سفر 4 جگہ منزل کروائی۔ پہلا سٹاپ منزل ایسی سرزمین پر ہوا جہاں کھجوروں کے گھنے باغات تھے، کھجوروں والا علاقہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اتر کر یہاں نفل پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی، یہ کون سی سرزمین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب مدینہ منورہ میں نماز پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ پھر سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک جگہ منزل ہوئی جو سفید جگہ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی اتر کر 2 رکعت پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر 2 رکعت پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پیارے آقا، یہ مدین کا علاقہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر سفر شروع ہوا۔ ایک جگہ پھر منزل ہوئی۔
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे आका यहाँ भी 2 रकात पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वादी सीना है, इसमें ये दरख्त वो है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। वहाँ से रवाना हुए, रास्ते में एक जगह फिर मंजिल की। यहाँ भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे आका उतर कर 2 रकात पढ़िए। फिर बतलाया कि ये बैतुल लहम का इलाका है, यरूशलेम है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। सफरे मेराज में 3 तरह के मुशाहिदात। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तरह के मुशाहिदात करवाए गए। आलमे असबाब के, जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, इसको आलमे असबाब कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमे असबाब की चीज़ें दिखाई। आलमे बरज़ख का मुशाहिदा करवाया गया। आलमे बरज़ख वो आलम है जो मौत के बाद से शुरू होता है। मौत के बाद से क़यामत तक के आलम का नाम आलमे बरज़ख है, जिसको कुरान कहता है, आदमी जब मर जाता है तो इसको चाहे दफन किया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए या समंदर में डुबो दिया जाए, बहर सूरत वो इस आलम में रहता है और इसकी रूह के साथ सारा मामला होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरज़ख के मनाजिर भी दिखलाए गए। एक तीसरा आलम है आलम आखिरत। आलम आखिरत क़यामत से लेकर अब्दुल अबाद तक है, जो कभी ख़त्म न होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम आखिरत के मनाजिर भी दिखलाए गए, वहाँ के अजायबात भी दिखलाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों को उबूर करते हुए कायनात के आखिरी सिरे तक पहुँच गए और मकाम आखिरत के मनाजिर और अजायबात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाए गए। आलमे बरज़ख की मिसाल। आलमे बरज़ख को समझने के लिए उलमा ने एक मिसाल दी है, जैसे सोया हुआ आदमी ख्वाब देखता है, बाज़ मर्तबा अजीब व गरीब खुशी के मनाजिर देखता है, बड़े बड़े मोहल्लात नजर आते हैं, लोगों का हुजूम है, बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन हो रहा है, बेहतरीन किस्म के खाने दस्तरखान पर चुने हुए हैं और दोस्तों के साथ मज़े लेकर खा रहा है। और कभी गम और परेशान कुन मनाजिर देखता है, मौत का मंजर देखता है, घर में किसी अजीज की मौत वाकई हो गई, अपने आप को जेल खाने में देखता है, कभी कोई संगीन हादसा मसलन आग लग गई और बड़ा भारी नुकसान हो गया या एक्सीडेंट हो गया। ये सारे मनाजिर सोया हुआ आदमी ख्वाब में देखता है। अच्छे ख्वाब पर खुश होता है और बुरे ख्वाब पर गमज़दा होता है, मगर इसके पास बैठा हुआ आदमी इसको जरा भी महसूस नहीं करता। आलम बरज़ख का मामला इसी तरह है। रूह के साथ जज़ा और सज़ा के सारे मामलात होते हैं, मगर दूसरे लोगों को इसका एहसास नहीं होता। ख्वाब की मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दी गई है। ख्वाब में जो कुछ होता है वो हकीकत नहीं रखता, मगर आलम बरज़ख में इंसानी रूह पर जज़ा और सज़ा का जो मामला होता है वो हकीकतन होता है। दौरान सफ़र आलम बरज़ख के मनाज़िर। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान सफ़र बहुत सारे अजायबात आलम बरज़ख के दिखलाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक़ पर सवार जा रहे हैं कि एक मंजर ये देखा कि एक बुढ़िया खड़ी है जो आपके करीब हो रही है और आवाज़ दे रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आगे बढ़िए, इधर मत तवज्जो दीजिए। आप चलते रहे। आगे एक बूढ़ा मिला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुला रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आइए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, चलते रहिए, इधर मत मुड़िए। फिर आगे चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जमात पर हुआ, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अव्वलुस्सलामु अलैका या आखिरुस्सलामु अलैका या हाशिर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्हें सलाम का जवाब दीजिए। फिर बतलाया कि प्यारे आका, वो जो बुढ़िया आपने देखी थी
وہ دنیا تھی، اس کی عمر اب اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی ایک بڑھیا کی رہ جاتی ہے، اور وہ بوڑھا جو آپ کو بلا رہا تھا وہ شیطان ابلیس تھا۔ وہ دونوں آپ کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ اگر آپ ان کی طرف التفات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات نہیں کیا، تب بھی ہمارا یہ حال ہے کہ دنیا پر مر مٹ رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم التفات کرتے تو اللہ جانے کیا حال ہوتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ جو جماعت ملی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا، وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ راہ خدا میں جہاد اور مال خرچ کرنے کی صورت مثالی۔ دوران سفر راستے میں ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے کھیتوں میں بیج بو رہے ہیں، اور ایک ہی دن میں وہ کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اور ایک ہی دن میں وہ کاٹ کر غلہ جمع کر لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد وہ کھیتیاں پھر ویسی ہی ہو جاتی ہیں جیسی پہلے لہلہا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، ان کی ایک نیکی پر 700 گنا دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک پر 700 کے بقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں جہاد اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت مثالی دکھائی گئی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال اور اس کی صورت مثالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور اونٹ، بیل اور جانوروں کی طرح وہ چر رہے ہیں، اور زری زقوم جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ اپنے کیے کا بھگت رہے ہیں۔ زنا اور بدکاری کی صورت مثالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے، اور دوسری ہانڈی میں کچا اور گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، لیکن یہ لوگ کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، اور پکے ہوئے صاف ستھرے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال اور پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر گندی عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال اور پاک شوہروں کو چھوڑ کر گندے اور ناپاک مردوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھیں۔ غیبت کا وبال اور اس کی صورت مثالی۔ پھر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ لوگ اپنے چہروں اور سینوں کو ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، اچھے بھلے لوگوں کی عزتیں نیلام کرتے تھے۔ غیبت کا یہ وبال ہے جس کی صورت مثالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی۔ نماز چھوڑنے کا وبال اور اس کی صورت مثالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایسی قوم پر گزر ہوا
जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं, सरों पर पत्थर आकर गिर रहे हैं, सर फूट जाते हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर पत्थरों से कुचले जाते हैं। इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, बंद नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखकर पूछा, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग हैं जिनके सरों पर फर्ज नमाजों का बोझ पड़ता था। वो नमाजें छोड़ देते थे, सुस्ती करते थे। सूद का वबाल और इसकी सूरत मिसाली। फिर रास्ते में एक और अजीब व गरीब मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग रास्ते में लेटे पड़े हैं। इनके पेट बड़े मटके जैसे हैं, जैसे कमरे और कोठड़ी। इनमें सांप और बिच्छू लोट पोट रहे हैं। ये लोग उठना चाहते हैं मगर पेट का बड़ा होने के सबब फिर गिर पड़ते हैं, उठ नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, ये क्या माजरा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे। ये सब आलम बरज़ख के मनाजिर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए जा रहे हैं। बेअमल वाज़ों का हाल और इसकी सूरत मिसाली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनकी ज़बानें और होंठ लोहे की खैंचियों से काटे जा रहे हैं। जब पूरे कट जाते हैं तो फिर पहले की तरह सही सालिम हो जाते हैं और फिर काटे जाते हैं। इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, रुकता नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखकर पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने कहा, ये आपकी उम्मत के वो खतीब व वाइज हैं जो लोगों को गुमराह करते थे, फितने में डालते थे, नसीहतें करते थे और खुद अमल नहीं करते थे। हुकूकुल इबाद जिम्मे में बाकी रखने की सूरत मिसाली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो एक ऐसे आदमी पर गुजर हुआ जिसने लकड़ियों का एक भारी गट्ठर जमा कर रखा है। इतना भारी है कि उठा भी नहीं सकता, इसके बावजूद और उसको बढ़ा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? हजरत जिब्राइल ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो शख्स है जिसके जिम्मे लोगों के बहुत हुकूक और अमानतें हैं, जिसकी अदायगी पर वो कादिर नहीं है, इसके बावजूद वो और बोझ अपने ऊपर बढ़ा रहा है। जन्नत की आवाज और उसकी अपने रब से दरख्वास्त। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक वादी पर हुआ और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ठंडी पाकीज़ा हवा और मुश्क की खुशबू पाई और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत की आवाज है जो यूं कह रही है, ऐ रब, आपने जिस चीज का वादा किया है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे बाला खाने इस्तबरक, रेशम, संदस, उपकरी, मोती, मूंगे, चांदी, सोना, ग्लास, तश्तरियां, दस्तादार कूजे, मुरक्कब, शहद, पानी, दूध और शराब बहुत कसरत को पहुंच गए हैं कि अब मेरे वादे की चीज यानी जन्नती लोग मुझे दे दीजिए ताकि वो इन नेमतों में मजे उड़ाएं। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, तेरे लिए हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत और मोमिन मर्द और मोमिन औरत है, और वो जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और मेरे साथ शिर्क न करे, मेरे सिवा किसी को शरीक न ठहराए, और जो मुझसे डरेगा वो अमन में रहेगा, और जो मुझ पर तवक्कुल करेगा मैं इसकी किफ़ायत करूँगा। मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं वादा खिलाफी नहीं करता। बेशक मोमिनों को कामयाबी हासिल हुई और अल्लाह ताला जो अहसनुल खालिकीन है, बाबरकत है। जन्नत ने ये सब बातें सुनकर कहा, मैं राजी हो गई। जहन्नम की आवाज और इसकी रब से दरख्वास्त।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دوسری وادی پر ہوا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وحشتناک آواز سنی اور بدبو محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے، اے میرے رب، آپ نے مجھے جس چیز کا وعدہ کیا ہے دوزخیوں سے بھرنے کا، مجھے عطا فرمائیے، کیونکہ میری زنجیریں توق، شعلے گرم پانی، پیپ، زری، غساق اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے ہیں، میری گہرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور گرمی بہت تیز ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، تیرے لیے ہے ہر مشرک اور ہر مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر خبیث اور خبیثہ اور ہر وہ متکبر جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ دوزخ نے یہ باتیں سن کر کہا، میں راضی ہو گئی۔